السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ أشهد أن محمدا رسول الله اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ أشهد أن محمدا رسول الله اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمد عبدہ ورسولہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ الله أكبر الله اللہ أكبر اکبر اللہ اکبر۔ لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ۔ صلی علی محمد وعلی آل محمد علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم بارک علی محمد وعلی آل محمد انک حمید مجید۔ والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقية يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب۔ سامعین کرام، پچھلی امتوں کے حالات تو بھی قرآن مجید سانوں یہ بات سمجھاؤں کہ دنیا جی ویکھن چاہتا بھی کئی باری لوگوں کی نیت نیک ہوں، انہوں کے ارادے اچھے ہوں اور ایک اچھی شے نوں حاصل کرنا چاہتے، مگر تمیز نہیں کر سکتے بھی صحیح چیز کہڑی تے غلط، وہ غلط نوں ویکھ کے نا کہ اُداں دی چمکدی ہے جداں دی اصلیت دھوکھے چل جی بازار جاندے ہیں خالص سونا بھی وک رہا تو اتنے نکلی بھی ہے، ویکھن نوں وہ شاید جڑا نکلی ہے زیادہ ہی چمکدا ہوئے۔ اس پاروں ہی دانا لوگوں نے کہا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، صرف ویکھ لینا کہ چمکدی ہے تو انہوں سونا سمجھ حماقت ہے۔ اینوں دین چ شبہ کیا جاتا، دو شین جڑے سارا دین انہاں پروں برباد ہویا امتاں دا، ایک شہوت ایک شبہ۔ شہوت نوں میں عربی پڑھتے شہوہ ہی پڑھتے ہو، گول تے ہے بنتی شین تو نکلتی، شہوہ چاہنا، مقصد ہی طے کرن سے غلط ہو گیا، کہڑی شاید تسی چاہتے جی کی لبن دے جی، اتوں ہی کئی پٹک گئے۔ یہ علم دی سمجھو نا نیت دی خرابی، کوئی دولت چاہتا، کوئی بیوی چاہتا، کوئی اقتدار چاہتا، چاہتا ہی غلط ہو گئی۔ یہ علاج دین شہوہ دا لا الہ الا اللہ کہ ذہن چو کھرچ دیو، کوئی شے نہیں چاہیے کلمہ پڑھن تو بعد سوائے اللہ دی رضا دی، اللہ نو خوش کرو۔ ہر معاملے جدو قدم اٹھاؤ ویکھو بے دن اللہ خوش ہوگا یا ناراض، باقی سب شاید دے بعد ہے۔ اللہ نو خوش کردیاں دولت آ جائے اللہ دا انعام ہے، حکومت مل جائے رب دی رحمت، مگر اینوں گوا کے ہتھوں رب نو ناراض کر کے تسی زمین آسمان دی دولت بھی حاصل کر لو تو خسارہ اخسار۔ تو پہلی چیز تے شہوہ کہ چاہتے کی جی تسی لا الہ الا اللہ کوئی چھوٹا کلمہ نہیں، انہیں رخ ساڈا طے کرتا بھی جانا کدھر نوں، ہر قدم جڑا اٹھاؤنا اس پاروں کہ اللہ خوش ہو۔ اس تو بعد اگلا مرحلہ شبہ دا ہوندا کہ مغالطہ کھا گئے، ایک ایسی شے نوں سمجھ لیا بھی یہ ادھر ہی کھڑدی حالانکہ وہ نہیں سی، گاڑی جڑی سی وہ جا رہی سی کراچی نوں سمجھ لیا پشاور نوں جاندی ہے، مغالطہ کھا گئے۔ شبہ دا معنی ایک شے دوسری شے نال رلدی نہیں، اتوں بہت بیڑا غرق ہوندا کہ پہچان نہیں ہو سکی خالص کہڑا تے کھوٹا کہڑا۔ یہ علاج محمد رسول اللہ، یہ دونوں دین دیاں تد بنیاداں، ایک مقصد طے کردا کہ نسب العین کی زندگی ہے اللہ دی رضا، رستہ کہڑا ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع پیری، جدھر رسول چلیا علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے پیچھے چلا۔ کچھ اتوں آ کے کھن جاندے نیتا نیک آ بالکل چاہتے اللہ راضی ہو جائے، رسول راضی ہو جائے، مگر مغالطے کا شکار اشتباہ ہو گیا کہ نقلی سونے نوں اصلی سونا سمجھ بیٹھے۔ پچھلی امتاں جی ہویا ہن بھی یہ نا ہی دین تے بدعت ہے کہ ایک نویں شے لوگ کرتے ہیں، اللہ رسول دی محبت پاروں کرتے ہیں، کیوں انہوں نے آخیا جائے کہ انہوں نے نیتاں نے بڑے پیارے یا رسول اللہ دے نعرے لگا رہا ہے، جلوس کر رہا ہے، مگر دھوکھا کھا گیا بھی یہ رستہ کراچی نوں نہیں جانا، پشاور نوں جانا۔ اس تو یہ نہیں اللہ دی رضا حاصل ہونی نہ رسول خوش ہونا، اصلی سونے نوں اور کھوٹے نوں پہچاننے دی کوشش کر۔ اس وقت تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا فدین الاسلام الاصلین، اے جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پڑھ دے یہ میرا کوئی ہوایت بن چ کر دے، دو اصول ہے پورے جنہاں تے تسی چلنا ہے، من خرج عن واحد منہما فلا دین لہ ولا اثر، انہاں چ ایک تو بھی جڑا باہر نکل جاندا او دا نہ کوئی دین ہے تے نہ او دی کوئی عبادت ہے، سب بڑا ضائع، انہیں ڈھیراں دے ڈھیر نیکیاں کرنیاں، ارباں خرچ کر دینا، پلے کچھ بھی نہیں پڑنا۔ وہ لیے قرآن مجید بھی ہے جڑی میں پڑھی سورہ النور دی ہے 39ویں آیت، کڈے بد نصیب لوگ ہیں کہ پانی دی تلاش چ نکلے، پیاسے پانی لبدے پھر بڑی اچھی گل ہے، پانی تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، مگر مغالطہ کھا گئے بے دوپہر دا وقت سی، چٹیل میدان سی، دوروں تپدی ریت جڑی سی چمکدی، انہوں سمجھ لیا کہ پانی ہے۔ اے مغالطہ کھان والے لوگوں کی گل ہے، نیتا نیک بیڑا کرک، ارباں کروڑاں برباد کر لینا، جھنڈیاں لا دنیا سارے لبا کھ بھی نہیں،
پوچھا ہی نہ اللہ دے رسول علیہ السلام نو بے تیری محبت کا کی طریقہ، نہ اپنی مرضی کرنی شروع کر دی، شہوا شبہ۔ اور اس تو قرآن مجید نے جڑی سانو دعا سکھائی، اسی قرآن دے شروع میں پڑھنے نمازاں جی وہ کون دو گمراہ ٹولے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم جنہاں دی نیتاں پیڑی اے ارادے دے پیڑے، ضالین اور جڑے راہ بھول گئے، بالکل چنگی نیت ہے ڈھونڈن لبے چڑھے مگر مغالطہ کھا گئے، وہ شبے دا شکار ہو گئے ضالین، مغضوب علیہم شہوہ دا شکار ہو کہ یہودیاں نے یہی چاہا دنیا کٹھی کر لو لٹ لو، انہاں دا مقصد ہی غلط ہو گیا۔ عیسائی چڑھے نیت نے ایک نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرنی ہے، انہوں نے محبت کرنی ہے، پٹک گئے، انہوں نے اللہ بنا لیا، انہیں پوجا کر لیا، رستے تدے دعا سکھائی گئی کہ اللہ کو دعا کرو کہ انہوں دا رستہ سانو وکھائیں جنہاں تے انعام ہویا، انعام ہونا چاہیے جنہاں دے دل انہاں دواں روگاں تو پاک ہیں، نہ شبے دا شکار ہوئے نہ شہوہ دا شکار ہوئے، ساری عمر مقام خیش اگر خواہی دریں دیر، بحق دل بند و راہ مصطفیٰ۔ اے کلمے دی تشریح میں کرتی کہ اس فانی دنیا سے اگر تو چاہنا نا کہ مریں تے کامیاب ہو جائیں تے جنت جائیں، او دا رستہ ہے کہ یہ بحق دل بند ہو، اللہ نال دل لگا، راضی انہوں کرنے کی کوشش کر، ادھر رستہ کہڑا ڈھونڈنا، براہ مصطفیٰ رہو، رستہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا، ایتھوں امتاں کھنج گئیاں، نیتاں تے حملہ نہیں، کسی نے اسی آندے بھی انہاں محبت نہیں ہے، عقل نہیں، کھوٹے جڑے بکدے اتنے زیور انہوں سونا اصلی سمجھ بیٹھے، نادانی پروں جو قرآن پاک دی آیت جڑی مثال دیتی بے دین لوگوں دے عمل اس طرح ہی ہیں کسراب بقیت کہ چٹیل میدان ہے، اتنے پانی شانی کوئی نہیں، یہ پیاسے ہے پانی لبے پھر دے، اس چٹیل میدان دوروں چمکتی ریت نظر آئی، یا سب زمان و مان، پیاسے نے سمجھا پانی ہے، نٹھا پجا، اے ارباں لاکھ روپیہ لگ جانا نا ہن جلوساں دے میں نیچا ٹھیک ہے، رستہ نہیں ٹھیک، خوش کرنا ہوں اللہ دے رسول دے طریقے دے چل دے کو کم کر دے جنہاں نبی علیہ السلام خوش ہوں دے، دین نو کو فائدہ کھا پی لو جھنڈیاں لا دو پاڑ کے سر دیو، ہے فضول خرچی کا کوئی جواب؟ تو اللہ فرماؤں دا چٹیل میدان چمکدی ریت نو پیاسے نے سمجھ لیا پانیاں حتی اذا جاؤ، جدوں یہ بیچارہ کھپدا کھپاؤں دا اتنے پہنچا تے نہ مرن دیا لم یجدہ شیئا، اتنے کوئی پانی نہیں لبا، پانی ہے ہی نہیں، مغالطے دا شکار سی، شبہ اشتباہ سمجھ ایک دوسرا ملدی شے، ایڈا دھوکھا ہوندا عالماں دی مت ماری جاندی، بالکل رلدیاں ہوندیاں شیاں، یہ علم ہے کہ وہ شبے تو نکلو، وہ جڑا نا ملدی شے انہوں دفع کر کے اصل ڈھونڈو، بہت اوکھی گل کیونکہ وہ چیز بالکل وہ مل رہی ہوندی، کدے تو انہوں شبہ کہیں گے، شباہت فلاں آدمی دی شکل وہ ملدی شباہت، بہت مغالطہ امتاں برباد ہو گئیاں کہ انہوں نیکی سمجھے رہے، پر میں جدو گیا ککھ نہ لبا وجد اللہ عندہ، پانی کی بجائے اتنے ویکھیا کہ موت آ گئی، اللہ نے سامنے پایا حساب لی فوفا حساب، اللہ تعالیٰ نے حساب دے دفتر کھول لے جو کر کے آیا سب بیکار ہے، کوئی کم دی شاید آیا تو وخا پھر پلے، واللہ سریع الحساب، اللہ نے حساب لیندیاں دیر نہیں لگنی، فوراً فیصلے سنا دینے۔ ایسا انہاں بدبختاں دا انہاں بد نصیباں دا حال بیان کیتا جڑے بیچارے پیاسے آ، واقعی پانی لب دے مگر پانی نہیں لبا، پھر موت آ گئی اٹھی۔ یہ انہاں لوگوں کا طریقہ جڑے دین نو نہیں پوچھتے بھی کی کریے، کس طریقے نال اللہ خوش ہوندا، رسول اپنی مرضی کر، اور پھر کھوٹے جڑے نا زیور امیٹیشن انہوں نے اصلی زیور بنا پائیں گے، اور مکار ڈاکو آرن جڑے انہوں نے لکھنے واسطے پھر نہیں یہ بدعت ہے حسنا اچھا ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے نہیں کیتا، صحابہ نے نہیں کیتا، مگر چنگا ہی کام ہے، کسی نے منہ تے تھپڑ ماریا بے دین تے رسول اللہ کے زمانے مکمل ہو گیا سی، نبی پاک دی خوشی ہن تانوں سوجی ہے، پہلے جڑے سے بے ایمان ہی گزرے، جن پاک زمانے ہیں رسول اللہ دا صحابہ تب کو بخاؤ کسی نے پتہ سی بھی حضور پیدا ہوئے کیسے، اے تواڈے سامنے علم دی گل کر رہا ہوں، جہدے نام دی 11ویں کھاندے ہیں، پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی فرماؤندے ہیں رسول اللہ عاشورے والے دن پیدا ہوئے، مہینہ بھی مکر گیا ہے کہ ربیع الاول بھی نہیں نہ کوئی ہے، عاشورے دا دن محرم بھی 10 تاریخ سی، کڈو گڑیاں تو طالب جدی کتاب ترجمے کر کے ہر ہتھاں لئی پھردے تے کیا الخصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی نے لکھی، سچے جھوٹے معجزے جو اکٹھے کیتے، الو سیدھا ہویا انہاں دا، جن نے جھوٹے معجزے لبنے الخصائص الکبریٰ لب لو، بے اتنے سیوطی رحمت اللہ علیہ نے کوئی دوجا مہینہ لکھیا ایک کوئی کہ رمضان شریف دی جڑی نا 17 تاریخ سی،
وہ شیعہ اٹھے ایڈی وڈی امت ہے، انہوں نے کہا 17 ربیع الاول سے مہینہ ٹھیک ہے مگر 17 تاریخ، جن نے پہلا میلاد لکھیا اور بادشاہ کے سامنے پڑھیا تے خلعت لے جبے تے پیسہ بٹوریا ابو الخطاب نے دیا التنویر، انہیں آخیا 8 تاریخ نو حضور پیدا، کسی نے 12 بنا لی، کسی نے 9 بنا لی۔ اور یار اللہ کے رسول نو کوئی دن منا ہوں تو پتا ہوں نا لوگوں کو کہڑے دن پیدا، امت نے دین سیکھیا آپ کو، انہوں کو کوئی ٹائم نہیں سی چنڈیاں لاؤں دا، نہ انہوں کو کوئی وقت سی کہ جلوس کڈو، وہ دین تے چل رہا سی، ایک سیکنڈ بھی انہوں کو ہے نہیں، کدھر نمازاں کھڑے ہو جاؤ، کدھر جہاد لی نکلو، کسی عدالتاں بہ کے شریعت دے مطابق فیصلے کرو، کدھر دینی ادارے قرآن حدیث تاکہ وہ ویلے سی۔ انہاں کسی زمان 604 سال گزر گیا، جہاں بھی شخص تاریخ پڑھے تو رائے ایمان دی ہوئے، عراق دے بادشاہ الملک المظفر شاہ اربل تو پہلے کسی نے آخیا سی عالم کٹھے ہو یار مینوں کوئی سناؤ میلاد دی گل، جانتی نہیں سی تمہیں، لوگ اسلام تے عمل کرتے سی کہ اللہ دے رسول نے جو دسیا کام کرو، کام چھڈ بیٹھے، پکاؤ کھانے، کھاؤ پیو حلوے ککڑ، بس دین رہ گئے۔ اے وہ ہے جڑا سورہ نور تواڈے سامنے پڑھی کہ پیاسا دوڑا پانی دی تلاش، نیت نیک سی مگر پانی نہیں لبا، انہیں مغالطے نہ چمکتی ریت نو پانی سمجھ لیا، پانی نہیں سی۔ دین وہ جڑا اللہ رسول نے دتا، جدو ادھر ہٹ گئے اپنی مرضی نہ تسی بس وہی ہے جویں نقلی زیور وکدے، کچھ ادھر تو دھوکھا نہ کھاؤ۔ اللہ دے رسول نہ سچی محبت جڑی ہوئے کوئی یہ نام نہیں، انگوٹھے چم لو، میلاد منا لو، ڈنکے دی چوٹ میں آنا ہے، ساریاں چیزاں نبی پاک تو دور کرنے والی کہ لوگ اصل دین تو پڑے ہو جان۔ اور یہ جدو مجلساں بہندے ہونی ایک بزرگ سنا دا میرے سامنے انہوں نے تقریر کی مولوی نے، جبے پہنا کے لیا، انہیں آخیا جی تھی سارے سال نمازاں نہیں پڑھیاں، زکات نہیں تھی، کوئی گل نہیں، جہاں تھی میلاد منا لیا تھوڑے سارے کم پورے ہو۔ یہو جہ ٹھگ نا جنہیں قرآن آتا جس قیامت کا دن ہوگا اس وقت کہن گے لوگ مکر اللیل والنہار، یار تسی دن رات ایسیاں مکاریاں کر کے فراڈ بنا کے مسئلے بنا کے سارا بیڑا کر کے اس وقت رون گے، پھر چھتر مار دے ہون گے، پیچھے گالاں کر دے ہون گے، قرآن چاہتا لعنت کر دے تو تھوڑے پیراں اور مولویاں تے لعنت ہے یار سانو ایتھے لیا ڈوبیا، اے قرآن کئی جگہ کر لائی، اس وقت اکھاں کھلن گیاں پہ کدھر روئے تھوڑے لیڈر لے گئے، ہن نعرے مار دے زندہ آباد کہندے انہاں دے ہاتھ چوم دے گلاں آ کر دے، کرو کراؤ کوئی نہ نبی دی محبت، اتنا دی محبت کوئی ہے کسی دنیا پائی جاتی؟ یہ بالکل ایک مصنوعی محبت ہے کہ محبوب دی گل نہ منو، تو بڑا پیارا، تو بڑا سونا، مینوں دلوں جانوں پیارا، میں قربان ہے تیرے سے، گل کوئی بھی نہیں مننی۔ ایمانداری نے دسو یہ کوئی محبت منوں گا؟ لا کے چھتر مار مار کے تھوڑے سر دے وال لا دوں گا، بخت دیا پترا جی گل میں کرنا ایک گل بھی نہیں تو کر۔ ابا جی رات دے وقت پت مینوں پانی دا گلاس دے، ابا جی واری جا قربان دوا، تھوڑے ورگا ابا کوئی نہیں، اٹھنا نہیں۔ اے محبت دی قسم جعلی۔ یہ بارے چی عرب شاعر نے بڑی پیاری بات کی، تاثر رسول بانتا تجھے ربا، اے رب دا نام منو، نقلی تے عقلی تے پہچان کرو، اشتباہ ہو گیا، مر گئیاں گلاں ایک دوجے نا کہ درود شریف پڑھیا جا رہا واقعی مغالطہ لگدا، چمکدی ریت جڑی پانی نظر آؤندی ہے نہیں وہ پانی۔ تاثر رسول بانتا تجھے ربا، اللہ دے رسول دی نافرمانی کری جانا اور دعویٰ یہ کری جانا کہ میں اپنا محبت رہا۔ واقعی رسول اللہ دی محبت تھی کئی بار میرے کو سن چکے، دین دی جڑ ہے، حضور دی محبت نہیں سارے جان تو ود کے کچھ بھی نہیں دین، مگر محبت منگدی چیز ہے، صرف زبانی گلاں کری جاؤ، کھا پی چھڈو۔ تاثر رسول وانتا تجھے حبا، تو رسول دی مخالفت کرنا اور پوچھ رہا تینوں تو محبت دے بڑے نعرے لاؤنا، ھذا الامری فی الفعال بدیع، آندا مینوں اپنی جان دی قسم ہے یہ کام تو دنیا بڑا انوکھا کڈیا، اداں دا عشق اور محبت جڑا نا جعلی تے تو ہی کڈیا۔ لو کان حبک صادق اللہ تعالی، جے تیری محبت سچی ہوندی تو رسول دی گل تے مر مٹ لو۔ انہیں آخیا نماز پڑھ پاویں تو تھکا ماندا کھڑا ہو جاتا، زکات دے کٹ کے مال اپنا اللہ دے راستے دے دینا، جہاد لئی تینوں بناوندا تو جان دین لئی تر پینا۔ ہاں سچی ہوندی محبت تے رسول دی گل مندا، ان المحب لمن یحب یطیع، جڑا محبت کسے نہ کردا ہوندا محبوب دی گل مندا۔ اس تو اشتباہ جڑا تم دسنا شبہ کہ رلدی ملدی گل اتوں بیڑا ڈوبیا کہ یار درود شریف پڑھ رہا محبت، اسی کدوں آنے بنا دی نیتاں پیڑی، بالکل سب تو ود کے ہو سکتا محبت کر، مگر محبت کا ٹانگ نہ کر، انہوں نے پتہ لگا نہ سمجھ آئی کہ محبت جڑی اللہ دے رسول دے پیچھے چلن دا نام، اپنے منکر طریقے کرن دا نام نہیں۔ اس لیے انجیل مقدس ہے، سیدنا مسیح علیہ السلام رسول کریم علیہ السلام تو پہلا ہوئے، انہوں نے اپنی امت نے اسی طرح کیا بے تواڈے چوں بتیرے
جڑے اے استاد سیدنا 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 مینوں آندے تے دن قیامت دے ککھ نہیں لبنا۔ فرمایا انجیل متی 7واں باب، نہ ہر ایک جو مجھے خداوند خداوند کہتا ہے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا۔ جے تسی اینے نہ سمجھو نا کہ سیدنا مسیح کہندے رہندے ہیں، یہ جنت جا وڑان دی قطر نہیں ہونا، انہیں گل کوئی نہیں جے بننی، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا۔ جنت چو بڑھن گے جڑے میرے خدا دے کہتے لگ دے، ورنہ مینوں سیدنا کہی جو مولانا کو ککھ بھی نہیں پیدا ہونا۔ اس دن تیرے مجھ سے کہیں گے قیامت والے دن، اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، اور تیرے نام سے بدروؤں کو نہیں نکالا، اور تیرے نام سے بہت سے معجزات نہیں کی۔ اس امت بھی امتحان ہے کہ کوئی آدمی جڑا انہیں آ کر دیتا جی بزرگ دی آ کرامت ہے، وہ بھی کہیں گے کہ اسی تینوں مندے سی، کئی معجزے دکھائے، بیمار ٹھیک ہوئے، کئی ساڈے دعاواں کرنا بارشاں ہوئیاں، کدی اسی تیرا نام لیندے سی، تینوں مندے سی، آ ہویا۔ تب میں ان سے صاف کہوں گا کہ میری تم سے کبھی بات ہوئی نہ تھی، اے بدکارو میرے سامنے سے چلے جاؤ۔ اے معجزے بکھاؤندے جا رہے، کنیاں بکھاؤندے رہے، کالیاں بوریاں کرتیاں بوریاں، کول رکھو ہے جا۔ اور اے حضرت باعزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے جو پوچھا، بہت اتنے ہی پھس جاندے ہیں کہ فلانے بزرگ کو گئے انہیں دل دی گل دسی، اور گل جڑی لبنی یہ ویکھ پہ دین تے عمل کردا کہ نہیں، تو یہ جادوگر والیاں گلاں لبدا پھردا، یہ کافر بھی دس سکدے کئی موقعوں سے۔ تو حضرت باعزیز نے کہا کہ ایک شخص اکھ چمکن مشرق تو مغرب تک چلا جانا، کڈی وڈی گل ہے، لیندے چاہ فرمایا شیطان کر لیندا ہے کم۔ کہنے لگے ہواواں چڑھدا، فرمایا پرندے اڑدے پھردے، انسان نہ کسے انہاں دی قدر گھٹ ہے۔ پانی تے سکے پیری فرمایا سکیاں لکڑیاں بھی تردیاں پھردیاں۔ ساریاں گلاں تو بعد انہیں آخیا تو ولیاں دا سردار ہے، تو دس ولی کون ہے؟ فرمایا امر نہیں دے وقت ویخ، جتھے رب نے حکم دیتا ادوں ویخ کم کردا، جتھوں روکیا رکدا ساری عمر نہیں نہ ہوا چڑیا، وہ ولی ہے خدا دا، اور یہ سارے کم کردا مگر دین ہے نہیں کچھ نہیں۔ بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا اور مینہ برسا اور سیلاب آیا اور آندیاں چلیں اور اس گھر سے ٹکرائے مگر وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر رکھی گئی۔ یہ سورہ بقرہ کی مثال ہوندی کہ جڑا نبی دے کہتے چلدا صرف گلاں تے نہیں رہندا، وہ اس طرح جویں انہیں پہاڑ تے اپنے مکان دی بنیاد رکھی، جنہیں مرضی طوفان آن وہ دی بنیاداں مضبوط ہے۔ دوسرا بلتی وہ پانی وانگوں پیاسا مرن والا، لیکن جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بیوقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا اور مینہ برسا اور سیلاب آیا اور آندیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچا اور وہ گر پڑا اور اس کا گرنا ہولناک ہوا۔ یہ بلتیاں دی عمارت جڑی ہے ریت تے بنی ہے، یہ بالکل ٹہ جانی، جنہوں نے دین تے بنیاد رکھی مضبوط، یہ بالکل جو کچھ قرآن چ پڑھیا وہی آخیا تسی اس دن لبنا تو سارے کوئی عمل کوئی نہیں اتنے نہیں کرنا، سب ہوا ہو جانے ہیں کہ دین دے مطابق نہیں کیتا۔ اے اللہ دے رسول دی صحیح گل تمہیں سنائیے تاکہ میریاں تہاڈیاں اکھاں کھلن کہ اللہ دا رسول کمی نہیں چھڈ کے گیا۔ اے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دی روایت ہے، بخاری اور مسلم دی ہے، لفظ مسلم دے جڑے پڑھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے کھڑے ہوئے تقریری، فذکر الغلول فعظمہ وعظمہ، آپ نے آخیا دوجیاں دے مال ہڑپ کرنے اور لٹ کھانا یہ بہت وڈی مصیبت دی، یہ بارے سنبھل کے آئو، بہت برا انجام انہوں دا۔ ثم قال لا انفین احدکم، انہوں سواؤں لی نہ گناہ گاروں نہ گھبراؤ، شفاعت ان کے گھر کی، جھوٹے مسئلے بنایا، بے فکر ہو کے گناہ کرو، اللہ دا نبی چھوڑو۔ نبی کی آندہ علیہ السلام کہ خبردار ایسا نہ ہوئے یجی یوم القیامہ کہ جن قیامت دے تسی کلمہ کو آؤ کوئی اس طرح آبے علا رقبت ہی بئی اونٹ وہ چڑھیا ہوندا، دور غار بالکل بولدا ہوندا اونٹ، لوگوں کا ماریا یقول یا رسول اللہ کس نہیں کہ اتنے آ کے مینوں آکھو اللہ دے رسول میری مدد کر، سن لو فاقول لا املک لک شیئا، میں صاف کہہ دوں گا کہ میں آج تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، کہدا غلط ہوگا، میں اللہ دا حکم تینوں پہنچاتا سی، کیوں لوگوں دا اونٹ ماریا تو؟ پھر فرمایا لا الفین احدکم یجیء یوم القیامہ رکب فرس لہو ہمہمہ، کسے تے گھوڑا چڑھیا ہونا کھا لیا کسی دا، وہ بھی اسی طرح ہی بولدا ہونا، فیقول یا رسول اللہ کس نہیں، اور مسیح علیہ السلام والی گل، خداوند مینوں کہن گے آقا سیدنا اے اللہ دے رسول مدد کر، فقول لا املک لک شیئا، میں نہیں کوئی مدد کر سکتا، کہدا بلغتک
75 لا الفین احدکم یوم القیامہ رکب اشاعت لا سقات سارے علیحدہ دس کسی سے بکری چڑھی ہونی یقول یا رسول اللہ کسنی فاقول لا املک کا شیء کل لا الفین احدکم یجیء یوم القیامہ رکب نفس لحاظ سیات اسی طرح ہور کسی سے چھوٹی موٹی یقول یا رسول اللہ کسنی فاقول لا املک کا شیء کذا بلغت لا الفین احدکم یجیء یوم القیامہ رکب رکا تخت کسی سے کپڑے لدے ہونے درزی کو سینے دیتے ہونے وچوں کٹ کے رکھ لیا وہ بھی پٹدا آ جانا فیقول یا رسول اللہ کسنی فاقول لا املک کا شیء سارا دس کے یہ کہی گیا کہ میں تمہیں دتا پوچھا اتنے نہ آخو کہ رسول اللہ مدد کر یہ گل نہیں جی بننی بندے بن کے عیسیٰ علیہ السلام بھی سن لیا تھی کہ اتنے خداون کہو نا آقا سید گل نہیں بننی عمل کرو جو دسے اے ہوں اللہ دے رسول علیہ السلام نا صحابی اور چھوٹا صحابی نہیں بالکل نبی علیہ السلام دے نال خدمت گزار آپ دا سامان لاؤندا چڑھاؤندا دوزخ چلا گیا کد تو چلا گیا کالا احدى رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام یقال له مدم کسی شخص نے نبی علیہ السلام نے خدمت کرنے والا دیتا نہ وہ مدم سی فبینما مدم یحط رحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صاحب سهم عائر فقتل وہ نبی علیہ السلام دا سامان اتار رہا سی انہیں کوئی تیر کسی پاسوں آیا انہوں لگا تو وہ قتل ہو گیا فقال الناس ہنی اللہ الجنہ لوگوں نے آخیا یہ جنت مبارک ہو گئی جنتی ہو گیا شہید ہو گیا فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل حضور نے فرمایا نہیں دیکھو حضور دا ساتھی خادم کیا خبردار بالکل غلط گل ہے والذی نفسی بیدی اس اللہ دی قسم جدے ہاتھ میری جان ہے ان شمرۃ الذی اخذ یوم خیبر من المغانم لم تصب المقاسم لتشتعل علیہ نار کہ خیبر دی جنگ ایک چادر صرف جڑی سی مال غنیمت جمع نہیں کرائی چھپا لی نے مال خیانت کی ہے وہ ہن اگ بن کے تے پڑ کری سڑ رہا ہے سے جہنم اور آگے دے دیتے نا فلما سامع ذالک الناس رجل بشراک و شراک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پھر لوگ ڈر گئے جن ایک تسمہ رکھیا سی کسی کو 2 تسمہ الگ معمولی شاہ جمع نہیں کرایا سی بیت المال اور لے آئے فقال شراکم من نار اور شراکان من نار حضور نے فرمایا جی تو یہی ایک تسمہ ہی رکھ لیندا یہ 2 اگ ہی آگے شکر ہے تمہیں ہدایت ہوگی تسی دستا اس تو اللہ دا رسول کی دس کے گیا کہ بھنگ پلاؤن والے کی موجاں کرو جنتی جنت بالکل جھوٹ بول اور دوسری بات یہ ایک اور سمجھانی کہ درود شریف ایک ہے گا لفظی کہ اللہم صلی اللہ علیہ پڑھنے میں بڑا ثواب ہے ایک اصل درود ہے پریکٹیکل جتنا حضور دے درجے بلند ہوں اے امام ابن قیم تے اللہ رحم کرے الضوء المنیر التفسیر 5 جلد اور امام نے تے لکھا ہوا منہا نکتۃ حسنہ جے واقعی تسی چاہتے ہیں کہ حضور تے درود دا من کیا کہ اللہ تو نبی دا درجہ بلند کر یہ تو ایک گل تے پلے پڑھنی چاہیے کہ پاویں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دی بلندیاں چلتے درجے مک نہیں گیا اللہ اگے ترقیاں بہت باقی اللہ دی ذات ایسی ہے بہت کوئی حد نہیں نبی فرشتے جتنے مرضی چل جائیں اگے ہور اجے درجے ہے گے اس تو اسی دعا منگتے کہ اللہ رسول اللہ دا درجہ ہور بلند کر اللہ خوش ہوں تے میرے نبی دا پڑھا چاہتے تو ایک تے اب اسی منہ کئی جب درجہ بلند کر ایک کر کے درجہ بلند کراؤنا کہ اسی دین تے عمل کریے کیونکہ اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم بڑی نقطے کی بات ہے کہ اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم دسیا بھی جہاں آدمی کسی دے کہتے نیک عمل کرے میں ہوں بات کر رہا تو تو کئی وہ نفل شروع کر دیں مینوں وہ ثواب قیامت تک ملنا تسی گاہ بھی دسی جاؤ جنہاں نے کرنا انہوں کرن دا ملنا مینوں دسن دا ملنا اس تو دین چیز تو بڑا کم کوئی نہیں دین دسے تو جہاں آدمی پھر دین تے عمل کردا مثلا تسی نماز پڑھی اسے ایک نماز حضور دے کھاتے چلی تسی کیا یا نہیں کیا تسی روزہ رکھیا ایک روزہ نبی پاک دے کھاتے چلا گیا امت دے ہر عمل جو سارا حضور نے سکھایا اس تو سچ مچ درجے بلند کراؤنے نا عمل کرو زبانوں کرو نہ اللہم صلی علی محمد ساری عمر نہ کرو اے درود پڑھی جاؤ کہ درجہ بلند کر لی نمازاں روزے خیراتاں کرو ہر تھوڑی نیکی چو ایک نیکی نبی پاک دے کھاتے چل دیا نہیں اور درجہ بلند ہو جانا وہاں ہونا نکتۃ حسنہ لمن علم امت الدین سبحان اللہ فرماؤں دے تھے کہ ایک بہترین نقطہ ہے یہ انہاں لوگاں لی جڑے یا لوگاں نوں دین سکھاؤں دے وما جاہم بھی اور جو کچھ اللہ دا رسول لے کے آیا وہ دی تعلیم دیں دے وداہم وہ دل بلاؤں دے وحضم علیہ اور دی ترغیب دیں دے وصبر علی ذالک تے پاویں لوگ انہوں نے بڑا پڑا کہیں ڈٹے رہیں
وَأَحْيَانَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم لَهُ مِنَ الْأَجْرِ زَائِدٌ عَلَىٰ أَجْرِ عَمْلِهِ مِثْلُ أُجُورِ مَنِ اتَّبَعَهُ۔ ਇਹਦਾ ਨੁਕਤਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਤ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਵਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੇਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੇ ਉਹ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਮਲ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਲ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। فَالدَّاعِي إِلَىٰ سُنَّتِهِ وَدِينِهِ وَالْمُعَلِّمِ الْخَيْرِ لِلْأُمَّةِ إِذَا قَصَدَ التَّوْفِيرَ هَٰذَا الْحَظَّ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وَصَرْفَهُ إِلَيْهِ وَكَانَ مَقْصُودُهُ بِدُعَاءِ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ التَّقَرُّبَ إِلَيْهِ بِإِرْشَادِ عِبَادِهِ وَتَوْفِيرِ أُجُورِ الْمُطِيعِينَ وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم توفية مجبورا كاملة كان له من أجر في دعوته وتعليم بحسب هذه النية۔ تو جس بندے دی نیت ہو گئی کہ میں اللہ دا دین سکھاؤنا جی تعلیم دینی لوگوں کو نیکی بلانا، ارادہ ہے بھی جیوں جو میں سکھاؤں گا میرے کہتے جنہیں لوگ عمل کریں گے مینوں بھی وہ نفع پہنچنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال نال پہنچنا۔ وہ چاہتا کہ حضور دا درجہ ہر لمحہ برابر ہوئے، اس پاروں اس نیت دے مطابق اتنا اجر و ثواب اور یہ لکھ دے وذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ یہ کسی عالم نو اور تبلیغ کرنے میں اللہ اپنا انعام دینا کہ وہ لوگوں کو سکھا رہا ہے وہ کہتے کسی نے نفل پڑھ لیا کہ انہوں بھی اجر ملنا وہ برابر اور کرنے والے تو سارا گاں کھاتا نبی علیہ السلام دے ول جانا۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے سمجھو 58 صفحہ اے درود ہے پریکٹیکلی، اور اگر زبانوں پڑھتے رہیے عمل نہ کریے یہ ہو سکتا وبال ہی ہوئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، میں جدوں نبی علیہ السلام دے نام تے درود پڑھنا از خجالت آپ نہیں کرنا۔ ایڈاں دا کوئی جمے بریلوی جو بندی اہل حدیث شیعہ کہ شرم نہ میں پانی پانی ہو جانا۔ کیا انہوں نے لم صلی فرمایا ڈوب کے مرنا ہو سے کیوں تان داری از محمد رنگو بو از درود خود میں اعلیٰ نام ہو۔ جدوں تیرے چ نبی پاک دی کوئی شکل صورت ہی نہیں نظر آتی، کوئی رنگ بو نہیں نظر آتا، یہ درود پڑھ کے نبی پاک دے نام آلودہ نہ کر، یہ خراب نہ کر اس پاک نام، شرم کر، تیرا منہ اس لائق ہے داڑھی تو منڈی ہے نماز تو نہیں پڑھتا زکات تو نہیں، کہڑے منہ نہ اللہم صلی اللہ علیہ اس تو کہنا ہی اتنا کہہ بھی تیرا عمل گواہی دے کہ واقعی میں اللہ دے رسول نہ محبت رکھتا۔ اس تو اللہ دے رسول نہ سچی محبت اور آپ کو سواب پہنچاؤں کا طریقہ ہے نہیں بھی ختم دعا لو، یہ اب سنت تے عمل کرو اور باقی لوگوں بھی تعلیم دیو، وہ تمہوں بھی برابر اجر ملنا اور انشاءاللہ اللہ دے رسول علیہ السلام دے درجے بھی بلند ہونے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جو صحابہ دا زمانہ ویکھی دا تابی کسی نے کبھی کوئی نیکی کر کے نہیں آخیا اللہ دا ثواب حضور نو پوچھا، کیوں وہ جانتے سی پہنچائیے تو تج اگے نہ پہنچتا ہوئے، میں نہ بھی سوچاں آٹومیٹک پہنچ رہا۔ امت جو نیکیاں کر رہی خود رسول اللہ دے کہتے کر رہی ہے، اس تو امت دا خیال ہوئے نہ ہوئے رسول اللہ دا پہاڑاں جنہ اندازہ کرو مشرق تو مغرب تک انہیں مسلمان ایک دن جنیاں نمازاں پڑھیاں ساریاں آپ کے کھاتے چلی گئیں۔ اس تو عمل کر کے آپ دے درجے بلند کرنے کی تمنا رکھو کہ اسی امت نیک کام کریے ساڈے آقا دے مدارج بلند ہون اور دن قیامت دے اللہ تعالیٰ ایسے مقام تے کھڑا کرے اسا یبعثک ربک مقام محمود، ایسا مرتبہ اللہ تعالیٰ دے قریب کھڑے کہ سارا جہان جن انسان پکار اٹھے کہ جتھے مائی دے لال تو پہنچا تے کوئی بندہ نہیں پہنچا، سب بھی زبانوں جو تعریف نکلے اور نعرے لگ جان ایک کام کر، ہاں جے کام نہیں کوئی کرنا تان داری از محمد رنگو بو، جب تیرے اندر کوئی وہ عمل نہیں نظر آتا از درود خود میں اعلیٰ نام ہے، ہاں اور کی ترجمہ ادا کریے آلودہ جان دے آلودہ کرنا ناپاک کرنا، آندہ حضور دے پاک نام نو گندیا کر رہے ہیں اپنی زبان نہ، شرم کر عمل کر جو اللہ دے رسول نے دسیا تاکہ اللہ خوش ہوئے وہ رسول خوش ہو۔ تو بات شبے دی ہوئی تھی کہ ملدی جڑتی شہ بخا کے لوگ دھوکھا دے دی، بازار نیکی دیاں گلاں کر کے آخنا درود شریف پڑھ رہا جی سلام پڑھ رہا ہے، بھائی جہاں سلام اور درود اللہ نو چاہیے تو رسول منگتا نا وہ جہے پیچھے عمل دی طاقت ہوئے، والعمل الصالح یرفعہ، اللہ آندا پاک کلمے اللہ دی طرف الہ یصعد الکلم الطیب، پاک کلمے درود دعاواں جو ذکر کر دے اللہ دی طرف جاندا، مگر چڑھاؤندی کہڑی شے جہی ہیٹھوں تاں انہوں ذکر نو چکدی نہ، والعمل الصالح یرفعہ، اس نیک کلمے دے پیچھے نیک عمل ہوئے اس لا الہ الا اللہ درود شریف نو جدوں وہ پیچھے کوئی اٹھاؤن والی طاقت نہیں، بم وغیرہ چلتے اتنے کنیاں شاید مزاج طاقت والیاں جہاں انہوں پکیل دیا، تو اللہ نے قرآن کیا کہ نیک عمل جڑا نا وہ پاک کلمے نو آسمان نو چڑھاؤں، جے پیچھے وہ زور ہی نہ لا اللہ پیا ہوائی گلاں درود شریف کا کچھ نہیں، الہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، نیک کلمے اللہ دی عدالت جانتے ہیں مگر وہ پیچھے نیک عمل ہوندا جڑا انہوں چڑھاؤں۔
اس تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں نے جڑی تربیت دیتی جو انہوں نے سکھایا انہاں کوئی ایسا نہیں جمیا جڑا دن مناوے اے کتاباں کنگال کے دیکھو گلاں زبانی نہ آپ کی پیدائش کا کسی نے پتہ لگا نہ آپ کی وفات کا پتہ لگا کڈے وڈے حادثے کوئی نہیں جانتا کدوں حضور فوت ہوئے کہڑا مہینہ سی کہڑی تاریخ اس پاروں ہی حیران ہو کے تسی یہاں گلوں کا پتہ کہدا ہوندا وہ جہاد کرتے سی تعلیم دیندے سی نمازاں پڑھتے اور رسولاں دے دین تے چلتے سی وہ نہیں سی پوچھتے پھرتے کدن پیدا ہوئے سی سارے نال کی چل اندر کی کڈنا پاؤنا جو دے گیا اللہ کا پیغمبر انہوں لئی اس تے چلیے وہ ذریعے اپنی زندگیاں سواریے اس گل نو سن کے وہ لوگ بدل گئے ایڈا راہدناز حفظ رہبر شدن حضور کو سکھ کے ڈاکو جڑے راہدن سی لوگوں کا مال لٹتے سی وہ راہبر بن گئے آپ لوگوں کے مالوں کی حفاظت کرنے لگ پے کیسے سی حضرت ابو ذر غفاری ہوں انہیں نے کیا اللہ کے رسول نے آخیا کسی نے ویکھنا عیسیٰ علیہ السلام کا نمونہ میری امت ابو ذر نو ویکھے ادا کا درویش ہے دنیا نو چھڈیا نے اور دنیا کو انہیں اپنے نیڑے نہیں آؤ دیتا جدو ملک فتح ہوئے مال آیا سارے لوگوں نے ہتھے مکان بنا لے کھان پین لگ پہ ابو ذر ناراض ہو گیا مسجد نبی چاہیا تو صحیح بخاری چاہتا قریشی جنہیں سی صحابی بیٹھے انہیں برا منایا ابو ذر آ گیا تو ایک آدمی نے پوچھا آنا بین کہ تینوں یہ سارا لوگ برا جانتے انہیں آخیا اس طرح برا جانتے میں انہوں نے بشارت دینا بے سونے دے ٹیر کٹھے کری جائیں تو قیامت دن اگ بنا کے تمہیں اللہ نے ادھر داگنا کیوں غریباں مسکیناں نہیں دیں ایسا بندہ تے ڈاکو ایڈا وڈا ڈاکو بے علاقے جو جڑے کافلے جاندے سی انہوں نے پہلے ہی آخنا یار ابو ذر نو پتہ دے دے ورنہ سلامتی نہ نہیں گزار سکتی مگر آپ سنا اس زمانے کی رائی ایمان دی باقی سے اندر جڑی پیدائشی اللہ نے نیکی بڑی تمیز لکھی ہے جدوں میں ڈاکے مارنے کئی عورتیں رونا بیوہ ہو جانی قتل کر دینے کوئی یتیم رون لگ پے علیحدہ جا کے پھر میرے دل نے آخنا بے بزرگ کم ماڑا دیکھ کنیاں عورتیں روندیاں کنے بچے تو تھوڑے ہی وقت لیے فائدہ اٹھا لیا کی کردا نبی پاک نو نہیں ملے توبہ کر بعد آ گئے اور نماز جداں دی سمجھ آئی اس زمانے کیونکہ نماز ابراہیم علیہ السلام تو تھوڑی آؤں ضحیٰ دی نماز سے قریشی پڑھتے رکوع سجدے کرنے لوگوں نے پوچھا تو ادو منہ کدھر نو کرتا سی انہوں نے آخیا ادو کوئی پرواہ نہیں سی جدھر نو ہو جانا میں سجدے کر لینا نبی علیہ السلام دا پتہ لگا اپنے بھرا نو بڑا قابل سی انہیں شاعر سی انہوں نے آخیا یار تو جا تو اس اللہ دے بندے دا پتہ کر بھی وہ کی کہندا وہ گیا انہیں جا کے آخیا بھی جہڑیاں گلاں تو آنا یہ کردا کہ لوگوں نہ ظلم نہ کرو اچھا سلوک کرو مگر کوئی تسلی نہ ہوئی باقی انہیں آخیا شاعر نہیں جادوگر نہیں یہ چیزاں میں وڈا شاعر جانا کچھ نہیں انہیں آخیا کوئی نہیں تسی چھڈ میں آپ ہی جانا ہوں مکہ آ گئے مکے پوچھنا ہی جرم سی اللہ دا رسول کہڑا ملنا انہیں دشمن سی ہوں بھی یہ پروپیگنڈا اتنے نہ جاؤ دی گل نہ سنے بے ایمانہ کوئی ہتھیار ہے بھائی جے سن لیا لوگوں کی اکھاں کھل جانیاں تو کدوں یہ گلاں کردا یارو یہ حضور پاک تو دور کر لی بناوٹی گلاں کہ متھے نہ لگے تو ابو ذر جسے آئے ہوں ڈرتے کسی نے پوچھنے مسجد حرام بہ گئے کھجوراں کچھ کول سی پانی پیا کرنا زمدا تے رہنا مک گئی وہ بھی ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے موقع پا کے جدو کافر اتنے نہیں سی پوچھا بے اللہ دے بندے تو کئی دنوں تو اتنے ٹھہریا اپنے وطن بھی نہیں واپس آتا تیری غرض کی ہے انہیں آخیا یار اتنے اللہ کا ایک رسول دس دیا آیا تو اللہ کا نبی ہے میں انہوں ملنا چاہنا انہیں آخیا کام اتنے بڑا خراب ہے تو دسیاں گل بہت ماڑی تینوں نقصان پہنچوں گا تو چپ کر کے نا میں تر پاؤں گا تھوڑے تھوڑے فاصلے سے تریا آئیں تو اگر میں دیکھا نا کسی نے شبہ میں پیشاب دے بانے بہ جاؤں گا تو تریا ہی جائیں شک نہ پوے کہ تو میرے نال حال کی سی دین دا اللہ دا سچا دین رہا تو کیویں لوگ ظالم دور کر دے گھر لے گئے جا کے اللہ دے رسول علیہ السلام نے ملایا گل سنی ہوں ڈاکو رہا اس تو جو نبی علیہ السلام کو سنی تو کہنے لگا میں ہوں یا رسول اللہ سویرے دا اعلان کر دیں مسجد دعائی دے دینی ہے کہ اللہ سچا تو خدا دا رسول ہے حضور پاک نے سو ترس کھا کے آخیا بے ابو ذر وقت نہیں ظالم ہے بڑے لوگ تو چپ کر کے اپنے قبیلے نو چلا جا جدوں سنے گا بے اللہ نے مینوں کچھ غلبہ دیتا طاقت ہو گئی ادو تو اعلان کریں اجے نہ کر مگر وہ کتنے روکنے والے سی محبت اللہ دے رسول بھی اینا نشہ کیتا بس سویرے ہی بیٹھے سی سردار جا مسجد حرام دے نے اعلان کیتا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ مارن لگ پا اتنا ماریا بے قریب سی بے آپ قتل ہی کر دیں انہیں چل حضرت عباس آ گئے حضور دے چاچا انہوں نے پوچھا کی رولا دسیا بے آدمی جڑا ہے تو بے دین ہو گیا وہ بے دین کہن اصل دیندار بے دین ہو گیا تو سچے مسلمان بن گئے ہاں یہ ثابت ہو گیا
انہیں پوچھا تو کہڑے قبیلے؟ انہوں نے دسیا کہ میں بنو غفار سے ہوں۔ ہوں بنو غفار اور بنو اسلم دو قبیلے دنیا کے نام تو کناں تے ہاتھ رکھ دی، دونوں کے علاقوں سے کوئی آدمی نہیں سلامتی نہ گزرتا، وہ تو ڈاکو ہے وڈے۔ حضرت عباس نے آخیا تسی خیر چاہتے جی نا تے قافلے اتوں جی آرام نہ گزرن تے تجارت تاری جاری رہے تینوں چھڈ دیو۔ بندہ مر گیا انہوں کا، بنو غفار تمہیں لنگن نہیں ڈا، پھر انہوں نے کہتے چھڈ دیتا، مگر انہوں کا نشہ کوئی نہیں اتریا، سویرے پھر ہوئی مشق، پھر مار کھدی، پھر جان چھڑائی اور پھر چلا گیا، پھر مدینہ شریف آ کے حضور ملے اور کنا قبیلہ سارا ادھر جا کے مسلمان کر لیا۔ مقصد کی اللہ دے رسول علیہ السلام نے جنہاں گلاں تے اپنی امت نوں لایا سی وہ اتنے ویل کوئی نہیں، نہ وہ دن پوچھتے سی، نہ معراج دا پتہ ہویا کدوں، اے دعائی خدا دی تواڈے سامنے رب نو حاضر ناظر کسے شے دا نہیں پتہ سن، ذکر ہی نہیں کیتا نہ اللہ نے اور نہ رسول کو، فائدہ نہیں۔ جدوں یہو جہا چسکا پیا لوگاں نوں کہ اصحاب الکہف دا کتا جڑا سی وہ کنے جنے سی، کتا کنواں سی، کنے سال رہے اے سورۃ کہف، بے دو عرصی تے گل سی، اللہ پاک نے 6 سی یا 7 سی اینے، اسے تو بھی بیماری لگ جوں گی لوگاں، ایسیاں شیاں مگر پی جان گے جنہاں دا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے آخیا کوئی آندا 5 ہے، کوئی آندا 7 ہے فلانے، آپ کی آخیا قل اللہ اعلم بعدتہ، تو کہہ اللہ بہتر جاندا کہ نہیں، مطلب یہ روک نہیں لانا چاہتا اللہ کہ کیوں فضول سوال کر دے، کوئی دس نا کہ فلاں دن حضور پیدا کیا تینوں کی نفع، جو دس کے گیا وہ کرنا جس نہ تینوں جنت ملے، مگر ویلیاں نوں یہو کام ہے بے دن پوچھتے پھرو۔ اتنے مینوں امام سالوی کا یاد آتا، تفسیر لکھی قرآن دی، میرے تواڈے ورگا ویلا کہندا امام سالوی تو بڑا عالم، دس کھاں شیطان دی بیوی دے کی نام، تو امام سالوی نے آخیا یار میں اس ولیمے شامل نہیں سی، جدوں دا ولیمہ ہویا نا ابلیس دا، میں اتنے کوئی نہیں، ایہو جواب دینا کم بختا کوئی چج دی گل کر، شیطان دی بیوی تو کی کرنا، یہ بیماری سمجھو یہو جہے سوال۔ کتے دا نام کی سی، وہ عمر کنے، یہ تفسیراں کالیاں کرتی جنہاں شیاں تو رب روکیا سی۔ جدوں مدت کی گل آئی کسی نے آخیا اصحاب الکہف 300 سال ستے، کئیاں نے 300 دے نال 9 ہور بداتے، کئی ہن بھی آندے 309 نہیں۔ اللہ نے کی کیا قل اللہ اعلم بما لبث، تو کہ اللہ بہتر جاندا کنے سال رہے، کوئی نہیں دسیا، بجائے گل کرنے بے بیماری لگ جانی ہے، اینا چیزاں پھسے رہن گے، بالکل روک دے کہ کوئی نہ دن پوچھے نہ تاریخاں پوچھے، جو اللہ دے رسول علیہ السلام نے دین دسیا کرو، عمل کرو، نمازاں پڑھو، زکاتاں دیو، جہاد کرو، اسلام دا جھنڈا بلند کرو۔ اس تو اشتباہ تو گل شروع ہوئی سی کہ مغالطہ لگ جاندہ رلدی ملدی صاحب، وہ بھی یار دین دی گل دسے، دین نہیں ہوندا، وہ صرف دھوکھا ہوندا، نقل ہوندی ہے، اصل دین وہ جڑا اللہ نے اتاریا اور جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام نے پہنچا دیتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سی، صبح جدوں نماز دی کچھ بندے سی انہاں جانا، انہاں دے دروازے تے بہ جانا، انہاں نکلنا تے نال لے کے مسجد نوں جانا۔ ایک دن ایک بندہ پہلا ہی مسجد چلا گیا، انہیں آ کے آخیا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھ کے آیا اتنے ایک نواں کام شروع ہو گیا کہ ایک آدمی وہ کہندا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، وہ لگ پہ سبحان اللہ سبحان، اے ہن دیکھتے رہو اشتباہ، کوئی یہ برائی نہیں ہونی۔ کہ آپ نے کی کیا؟ انہوں نے جا کے کنکریاں رکھیاں، 100 واری پڑھ دی، پھر وہ کہندا 100 واری الحمدللہ پڑھو، 100 واری لا الہ، آپ نے کہا ہو گیا کم؟ انہوں نے کہا ہاں، غصے نہ غیر جا کے چک کے سب کے باہر سٹیا، اور انہوں نے آخیا جنہ انہیں کنکریاں سے تسی پڑھیا نا انہیں اپنے گناہ شمار کرو، یہ سارا تواڈے کھاتا گناہ چ لکھا گیا، رسولہ دا کفر میلا نہیں ہو رہا، صحابہ رسول زندہ تسی نواں ہی دین کر لیا۔ یہ سبحان اللہ الحمدللہ رسولہ نے سکھایا، کچھ دسیا طریقہ کہ کٹھے ہو کے اس طرح بھنگڑے پاؤ، ہوں جی ذکر دی محفل ہونے، کہڑا ذکر دسیا خدا دے رسول نے ہو جائے، قدر نہیں دسیا، جن نے کرنا اپنا اللہ اللہ کرے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے وہ سامان باہر پھینکیا اور انہوں نے کیا بے نیکیاں نہ انیاں گنو، اپنے گناہ شمار کرو۔ اس باروں میرے عزیز و دوستو دین دے بارے شبے دا شکار نہ ہو، رلدی ملدی گل کوئی عالم کردہ نہیں، خالص ہونا ہوا جڑا سنت دے اندر ہے، جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام نے دسیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دے بھائی دے کاری امید سی بچہ پیدا ہونا سی، کر دیے خادمہ کہنے لگی بھی اللہ نے اگر بیٹا دیتا نا تو اسی 2 اونٹ کران گے۔ ہوں بھی کئی لوگ عقیقیاں چ اونٹ گائے کر لے، اونٹ گائے بالکل عقیقے چ نہیں، نہ 7 دا تو ایک دا کسے دا بھی نہیں، عقیقے چ نہ نہیں لینا گاں دا یا اونٹ دا، بالکل آپ بنایا کہ 7 رلا لو حصے من کرت گل، عقیقے دے اندر صرف بکرا چھترا اور کوئی جانور نہیں، وہ قربانی دے رہا دا مسئلہ ہے، اور یہ حصے اسے کوئی نہیں، بچوں دے رل دے کنے سارے پت کٹھے کر لو تو مڑ کے گاں کر لیں گے، جھوٹ بول دے، کوئی دین سے گل نہیں آتی۔ 7ویں دن عقیقہ کرو، 7ویں دن تو اگے پیچھے اتنا ہی ہے جی جمعہ جیسی پڑھ رہے ہیں، کوئی منگل بدھ نو پڑھ لے، وہ جمعہ تو نہیں ہونا، جمعے کا دن تو جمعے کا ہی ہے،
اس تو عقیقے لی 7واں دن ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہوئے 6 دن ہور پاؤ 7ویں دن عقیقہ کرو اور عقیقہ کہیں سر دے والاں اصلی معنی جڑا عقیقے دا سر دے وال جڑے پیدا ہوندے ماں دے پیٹوں چانڈ انہاں والاں نوں منن دا نام ہے کہ 7ویں دن خیر نہ دے سر دے وال منو اور اسی ویلے نال جانور ذبح کرو ادھروں سر منیا جا رہا ہوئے ادھروں جانور ذبح کرو کہ اللہ نے شکر ہے 7 دنوں دا بچہ کرتا تو وہ کہنے لگی عورت کہ اگر عبد الرحمان دے بیٹا آیا تو 2 اونٹ کرنے اماں نے اسے بھی آخیا سلام ہوئے اللہ دا بے شمار عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا لا بل سنت افسر کوئی اونٹ آنٹ نہیں کرنے جو اللہ دے رسول دا طریقہ ہو شاطان مکافاتان ایک عمر دے 2 بکرے برابر ایک کوئی عمر ہونے وہ سنت ہے اس تو عزیزو شروع تو دسیا جہاں رستہ ہی بدل گیا جانا کسی کسی ہور پاسے نو چلا گیا جنہ تیز انہیں دوڑنا دور ہوندے جانا نفع نہیں ہونا انہوں وہ سب کو برباد ہی ہونا اور آخرت جی پانی والے پھر اس ریت ہی لبھی نا ادا کا ہونا سنت دے مطابق اقتصاد فی سننا خیر من اجتہاد فی بلا اپنے کو کڈ کے زور لاؤنا نا سنت چھوٹی جی بھی کر لاؤنا تو یہ کہو کہ اللہ دے رسول دا طریقہ وہ پہاڑاں جنہ ثواب ہے تو من کڈ شاید کوئی ثواب نہیں یہ محبت دے بارے تمہیں مختصر بیان کرتا کہ محبت دے نعرے لا کے جی عیسیٰ علیہ السلام آ کے اس نے مینوں سیدنا آخن گے کھ نہیں بننا جو میں کہنا اتنے عمل کرو تو اللہ عمل دی توفیق دے اللہ دے رسول دی سنت دا مطالعہ کرو فضول سوالاں دی بجائے جو کچھ آپ نے دین دیتا انہوں سیکھو اور اتنے عمل دی کوشش کرو یہ جی کامیابی نجات ہے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللہ اکبر الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ نہیں یہ انشاءاللہ اگلے جمعے وقت ہو گیا کافی اج دی اپیل جڑی ہے کچھ خاص طرح دی وہ کسی مسکین یتیم دی نہیں ایک عالم دین دی تے عالم دین بھی اپنے لیے نہیں چاہتا میرا بڑا دوست ہے یار ہو گیا سی پشاور تو اتوں نے دینی کتاباں بہت ٹھیر لیاندیاں شوق جلاتا نا مینوں جنہوں نے علم دا شوق ہے کچھ پڑھیا کرو الحمدللہ کچھ میرے کہتے خرید لیندے ہیں کچھ اپنا شوق نہ لے آتے تو ایک کتاب سے میرے لیے بھی لیا چلو انہیں میں نے وہ مفت دیتی کشکول بس وہ کشکول ہی یا کہ جی کشکول سب کوئی پڑھیا ہوں نا انہیں بھی اخیر کرتی ہے بے حدیثاں اور آیتاں اور شعر کشکول ہی مگر وہ عالماں دے کم دی تو 7,000 روپیہ وہ سر رہ گیا باقی وہ ادا کرایا تو 7,000 روپیے کی رقم جڑی نہ مل کے اج کا تو کہنا بہت ہلکا جہا کہ 7,000 پورا ہو جائے تو میں انہوں بلا کے آکھاں لے دیں یار تیرے پیسے پورے ہو گئے کئی دیر تو کہہ رہا اج یہ 7,000 کا مطالبہ دینی کتاباں جڑیاں کہ عالم دین کی ضرورت ہے یہ اصلہ جب تو بغیر عالم کوئی شے نہیں جے عالم کو کتاباں ہی نہیں تو کاہلی تحقیق انہیں کرنی اس وجہ نیکی حصہ لیا کرو بلکہ جس طرح نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ لکھا امام شوکانی لکھا کہ عالم زکات دے میری نہیں ضرورت مگر میں تمہیں مسئلہ دساں کہ عالم اگر زکات دے فنڈ تو لکھاں بھی لوگوں کو لینا تو حلال ہے بشرطے کی کتاباں خریدیں کیونکہ دین دیاں کتاباں جہاد ہے تلوار دے جہاد نہ وڈا کہ اس کو دین کتاباں ہی ہون گیا تو چھان بین کر سکتا کہڑی گل خرید کے اس تو غریب ہون پاروں نہیں لینا فی سبیل اللہ مجاہد ہون پاروں وہ حق ہے کہ وہ کتاباں دینی جڑیاں حاصل کرے اور امت کا کام ہے کہ انہیں اصلہ مہیا کرے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے جنہاں عالموں کو نہیں کچھ اپنے پلے انہوں کی اسی طرح خدمت کرو وہ اکٹھا کرن اور دین کی خدمت کرن یہ 7,000 مولوی صاحب نے پہنچا دینا ود اگر کوئی کٹھا ہو گیا تو مسجد اے مولوی صاحب بس وہ کدھر گئی چٹ مولوی فقیر اللہ صاحب کی طرفوں بیچارے اپیل کراؤں کتاباں دی جنہ تو آدھے قرآن مجید دی لغات بھی آئی ہے وہ بھی نہیں لکھی وہ بھی ویکھ کے جڑے آدمی خرید سکے قرآن مجید سے سمجھنا چاہیے اور وہ ایک بات جڑی ہے وہ تھوڑے سارے کے کم دی ہے نا کئی لوگ پوچھتے بصیرت تے کی پڑھیے اللہ دے رسول اللہ السلام دا پتہ تے ہونا چاہیے آپ کی لے کے آئے اس لیے بہت اعلیٰ کتاب جی میں تھوڑے سب اگے سفارش کروں گا بھی وہ چاہے کسے کہانیاں دی بجائے حضور نے جو کوئی لیا تو جو دین پہنچایا اس پہ لیکچر ہے اور ایسے بہترین آدمی دے جڑے اس دور بہت ہی چھوٹی جے بندے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ مدراس دیتے ہیں خطبات مدراس وہ 8-10 خطبے جڑے بس تسی پڑھ لے تو سارے عالم تو وڈے عالم دے کہ اللہ دا رسول ہر معاملے کی سانوں سکھا گیا اور دین کی دسدا خطبات مدراس میں مولوی صاحب بھی سن رہا انہوں نے بھی آنا اور مدنی صاحب انہوں حاصل کر کے لیاؤن
تے ساتھی خرید لین، کو بہت بڑی کتاب نہیں مگر وہ لیکچر اس طرح ہی نچوڑ کڈیا جہدے نال باقی اللہ دے نبیاں دے مقابلے حضور دا امتیاز بھی پتہ لگدا بھی باقی نبی کتھے کم چھڈ گیا تے حضور نے آگے اگے کس طرح انہوں بڑھایا۔ خطبات مدراس ہر پڑھا لکھا بندہ جڑا ضرور حاصل کرے اور انہوں پڑھے، انشاءاللہ اگر وہ آگے پھر کہہ جائیں گے انہوں ضرور پڑھنا، ورنہ سیرت النبی دے بارے علم جڑا وہ کسے کہانیاں ہی ہیں بے حضرت آمنہ سننیاں سی فرشتے اس اسلام پڑھتے سی، جعلی تے منکڑت جڑا نا وہ ایک نواں ہی دین جڑا نا کھوٹے سکے، نہ کوئی فرشتہ آیا نہ کوئی ہوراں نے پڑھیا، کی کریے جھوٹ غالب آ چکا، سچ تھلے دب گیا۔ اللہ دے رسول دا قرآن دسدا کہ حضور نو وہم بھی نہیں سی کہ میں نبی ہوں، یہ پہلے ہی کہانیاں فلانے کافر نے آ دسیا سی فلانے، وہ قرآن مجید تے خود کہیں دا ما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب، تجھے یہ امید تک نہیں تھی کہ مجھ پر کتاب اترے، کہتے ہیں ما کنت تدری ما الکتاب بل الایمان، تو جانتا ہی نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، حکمت اچانک حق ظاہر ہویا اور حضور تے اللہ دی طرفوں کلام آیا، کوئی یہ خیالی پلاؤں دی گلا نہیں، تو صحیح سیرت دی خطبات مدراس، اللہ توفیق دے تو لڑنی۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ امانہ معرفت بھی سیرت اس ویل مضمون آیا ہے بھی بچیاں دا رسالہ اتنے مولانا کو مل جوں گا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔